نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنك لعلى خلق عظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحسنكم أخلاقا أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ محترم حضرات، آج میں آپ لوگوں کے سامنے اس جلیل القدر، عظیم المرتبت اور رفیع الشان ہستی کے تذکرے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں، جو اگر ایک طرف تاریخ انسانیت کا سب سے بڑا ہمدرد، سب سے بڑا غمخوار اور سب سے عظیم محسن ہے، تو دوسری طرف تاریخ ظلم و جور کا سب سے زیادہ ستم زدہ اور سب سے زیادہ مظلوم و مکروب بھی ہے، جو سارے جہاں کا درد اپنے دل میں سمیٹے ہوئے تھا، جو خنجر چلے کسی پہ تڑپتے ہیں ہم امیر کا حقیقی مصداق تھا، جنہوں نے دنیا کو اخلاق و تہذیب کا درس دیا، صف انسانی کو محبت کا پیغام سنایا، جنہوں نے امت کے سامنے اچھی سیرت اور خلق عظیم کا درس دیا۔ عزیز ساتھیوں، فتح مکہ کی داستان سے کون ناواقف ہے؟ اس دن جانی دشمنوں کے ساتھ پیغمبر کے برتاؤ اور ان کے اخلاقی کریمانہ کو کون نہیں جانتا، جب مسلسل 20 سال تک مصیبت جھیلنے کے بعد 8 ہجری میں مکہ فتح ہوا اور صحن کعبہ میں تمام مجرمین قریش بیٹھے ہوئے تھے، ان میں وہ بھی تھے جنہوں نے آپ کے عزیزوں کا ناحق خون بہایا تھا، ان کے سینے چاک کیے تھے، ان کے قلب و جگر کے ٹکڑے کیے تھے، اور ان میں وہ بھی تھے جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نجاستیں پھینکی تھیں، آپ پر پتھر برسائے تھے، آپ کے راستے میں کانٹے بچھائے تھے، ہر ایک کو ماضی میں کی ہوئی اپنی شرارتیں یاد آ رہی تھیں، اور آپ کے پیچھے 10,000 خواشام تلواریں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک اشارے کی منتظر تھیں۔ دفعتاً زبان مبارک کھلتی ہے، سوال ہوتا ہے، قریش بتاؤ آج میں تمہارے ساتھ کیا سلوک کروں، آج میرا تمہارے ساتھ کیا برتاؤ ہونا چاہیے؟ دبے الفاظ میں جواب ملتا ہے، محمد تو ہمارا بھتیجا ہے۔ ارشاد فرماتے ہیں، جاؤ آج تم سب کے سب آزاد ہو، آج معافی کا اعلان ہے، جو کعبے میں داخل ہو اس کو بھی امن ہے۔ آج میں تم سے وہی کہتا ہوں جو حضرت یوسف نے اپنے بھائیوں سے کہا تھا، لا تثریب علیکم اليوم اذهبوا فانتم الطلقاء۔ تمام اہل مکہ سے کہہ دو کہ آمنہ کا راج دلارا قتال کی بھٹی میں جھونکنے کے لیے نہیں آیا ہے، جاؤ مکہ کی ماں سے کہہ دو آج تمہاری ممتا کو نہیں لوٹا جائے گا، بچوں سے کہہ دو تمہیں یتیم نہیں بنایا جائے گا، جاؤ مکہ کی بہنوں اور حسینوں سے کہہ دو آج تمہاری اوڑھنی نہیں چھینی جائے گی، تمہاری عزت کو داغدار نہیں کیا جائے گا۔ آج معافی کا اعلان ہے، جو کعبے میں داخل ہو اس کو بھی امن ہے، جو دار سفیان میں پناہ لے اس کو بھی امن ہے، جو گھر کا دروازہ بند کر لے اس کو بھی امن ہے۔ یہ ہے محسن اعظم کی اخلاقی سیرت، یہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عملی کریکٹر۔ محترم حضرات، میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس وقت کے اخلاق کو کن کن الفاظ میں بیان کروں جب کائنات کا بے مثال سخی حاتم کا لخت جگر، حاتم کی بیٹی 9 ہجری میں ایک جنگ میں پکڑ کر دربار رسالت میں لائی گئی تو سر سے چادر سرک گئی تھی، سر کھلا ہوا تھا۔ اللہ کے پیغمبر نے ایک صحابی کو اپنی چادر دیتے ہوئے فرمایا، جاؤ اس بچی کا سر ڈھک دو۔ صحابہ حیران ہو جاتے ہیں، عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ یہ کافر کی بیٹی ہے، یہ دشمن کا لخت جگر ہے، آپ کی وہ چادر جس پر عفت کی مہر لگی ہوئی ہو کیوں کر اس کے سر پر رکھی جا سکتی ہے؟ پیغمبر رحمت نے فرمایا، بیٹی بہرحال بیٹی ہوتی ہے، دوست کی ہو یا دشمن کی، جس طرح میں اپنی بیٹی کا سر بڑھانا نہیں دیکھ سکتا، اسی طرح دشمن کی بیٹی کا بھی سر بڑھانا برداشت نہیں کر سکتا ہوں۔ میں انہی چند الفاظ پر اپنی تقریر کو ختم کرتا ہوں۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔